الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محترم آنریبل خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پر آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے اولیاء کی پہچان، اور اسکالرز آف منہاج، یہ ہماری ٹیم، ہمارے بچوں کی ٹیم، یہ اس پیغام کو اور اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، جن میں محترم علی رضا ملک صاحب، محترم فیض رسول جامی صاحب و دیگر ہمارے ایم ایس ایم کے وہ نوجوان جو ان کے ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم علامہ غلام شبیر جامی صاحب۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، اور ان نوجوانوں کو اللہ رب العزت ہر جگہ پر کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اس پلیٹ فارم پر، اللہ رب العزت اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جنہوں نے ان نوجوانوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اللہ رب العزت انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں، اور دین کی ہر جگہ پر، ہر موڑ پر وہ جب بھی دنیا کو ضرورت پڑتی ہے تو جس طرح وہ رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح انہیں اللہ رب العزت عمر خضر عطا فرمائے اور وہ رہنمائی کرتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اولیاء کی پہچان۔ تو اس کے لیے سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 65 یہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ اب اس میں بہت سارے پیغام ہیں کہ ان دونوں نے پا لیا۔ یہ کون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے شاگرد یوشع بن نون، وہ دونوں سفر پر تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے پا لیا۔ ان دونوں کی ملاقات ہو گئی عبدًا من عبادنا، ایک میرے خاص بندے سے جو کہ میرے بندوں میں سے ہے۔ اب لفظ عبد اگر دیکھا جائے تو عبد معنی ہے بندہ، سرونٹ، تابع فرما۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں پر ارشاد ہوا ہے صرف عبد، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عبد ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے سورہ مریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن
عبدا، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر، اس کا بندہ یعنی بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا سرونٹ بن کر حاضر ہوگا۔ اسی طرح یعنی یہاں صرف بندے کا ذکر ہے، کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا بندہ، صرف فرمایا بندہ بن کر حاضر ہوگا۔ اور سورہ زمر میں فرمایا قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی، بتا دے کہ اے میرے بندے۔ یعنی قرآن مجید میں کہیں صرف عبد کا لفظ آتا ہے، صرف بندہ، اور کہیں آتا ہے میرے بندے، اور کہیں آتا ہے میرے بندوں میں سے خاص بندہ۔ اور جیسے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کا خاص بندہ۔ تو اس طرح اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں پہ صرف ارشاد فرمایا بندہ، اور کہیں پہ فرمایا میرا بندہ، اور کہیں فرمایا میرے بندوں میں سے خاص بندہ، اس کا خاص بندہ۔ تو بندوں کی بھی 3 اقسام ہو گئیں، ایک ہیں عام بندے، ایک ہیں اس کے بندے، ایک ہیں اس کے بندوں میں سے خاص بندے۔ یہ 3 اقسام ہو گئیں۔ اور اس طرح ہم اس کو اس طرح بھی مثال لے سکتے ہیں، مثال صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو عوام جو ہے وہ سارے بندے ہیں، اور ان میں سے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ ہو گئے خاص، ایم این اے، ایم پی اے، وہ خاص ہو گئے، یا اس سے نیچے جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ عام بندوں میں سے خاص ہو گئے۔ اور پھر ان ایم پی ایز میں ان کے الیکشن ہوتے ہیں اور وہ چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ چنتے ہیں، اور وہ صرف ایک صوبے میں، ایک اسٹیٹ میں ایک ہوتا ہے، تو وہ ان خاص میں سے اخص الخاص ہو گیا۔ عوام، خاص، اخص الخاص۔ تو یہ اسی طرح یا وزیر اعظم بننا ہے تو عوام ہے، اور پھر ایم این ایز خاص ہو گئے، اور اخص الاخاص وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائے 3 چیزوں کا، 3 کیٹیگریز کا ذکر فرمایا، کہ پہلے صرف بندے، میرے خاص بندے، اور میرے بندوں میں سے خاص بندہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اولیاء کی شان بیان کرنا، اولیاء کی شان بیان فرمائی ہے ہمارے لیے، کہ میرے بندوں میں سے خاص بندہ، کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ہے، وہ صرف میرے بندے نہیں ہیں، بلکہ میرے بندوں میں سے وہ خاص بندے ہیں، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان دیکھی جائے تو وہ بھی اخص الخاص ہیں، اور انبیاء یعنی اولیاء میں سے دیکھا جائے تو ان کی یہ شان ہے، اور انبیاء میں سے دیکھا جائے تو عام لوگ، پھر ان لوگوں میں سے انبیاء خاص ہو گئے، اور انبیاء میں سے اخص الخاص وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے اخص الخاص۔ تو اولیاء کا ذکر اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دور میں کہ میرے خاص بندوں میں سے ایک خاص اخص الخاص بندہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے میں سے، اللہ کے جو چنے ہوئے ان میں سے بھی آگے چنے ہوتے ہیں، اخص الخاص ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے۔ ہم ساری زندگی کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں۔ ساری زندگی ہم کہتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ فرما دے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے تو پھر چنیدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ چنیدہ ہیں، پھر وہ چنے ہوئے ہیں، وہ برگزیدہ ہیں۔ تو یہ اولیاء جو ہے، یہاں تک یہ بات پہنچی کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب ان کی جو پہچان ہے وہ ہم نے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، تو ان کی جو پہچان ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، ان کو پہچاننا کیسے ہے،
وہ قرآن و حدیث نے ساری ان کی پہچان بتا دی ہے کہ اللہ کے خاص بندوں میں سے اخص الخاص ایسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے، ان کو ایسے ایسے پہچان سکتے ہیں، یہ قرآن و حدیث نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب ہم نے اسی طریقے سے ان کی پہچان کرنی ہے اور ان تک پہنچنا ہے، ان سے نسبت بنانی ہے، ان سے تعلق بنانا ہے، اور ان سے جب ہم نسبت بنائیں گے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کا دن، خبردار، قیامت کا دن ایسا ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ یہی تو اولیاء ہیں، کیونکہ دوسری دلیل اللہ رب العزت نے، یہ سورہ زخرف میں سے میں نے پڑھا، اور پھر دوسری دلیل سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ اولیاء کون ہیں؟ سوائے متقین کے کوئی اولی نہیں ہے، یعنی متقین ہی اولیاء ہیں، متقین میں سے ہی ولی ہوتے ہیں۔ ولیوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ متقین ہوتے ہیں۔ اب متقین کون ہیں؟ اور یہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کی پہچان نہیں کر سکتے، لیکن جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ پہچان کر لیتے ہیں، جن کے نصیبوں میں ان کی نسبت لکھی ہے وہ پہچان کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے اور انہی کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ جاہلی جو پیر ہیں اللہ رو ان سے محفوظ فرمائے۔ ابھی دیکھیں پاکستان میں کیا معاملہ ہے، بنگلہ دیش میں کیا معاملہ ہے، انڈیا میں، پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جعلی پیر، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے کہ جعلی پیر کوئی دم کر رہا ہے، کہ کوئی تماشا لگا رہا ہے، کوئی تماشا لگا رہا ہے، تو پھر بے راہ روی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بھی جہالت ہے کہ ہم ایسے ہی ان کو پیر مار لیتے ہیں، ہم ایسے ان سے دعائیں کروا رہے ہیں، ان کے تعویذ لے رہے ہیں۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ ولی کون ہے، پیر کون ہے، ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے اور نبی کریم علیہ السلام نے پہچان، ان کی نشانیاں، ان کی علامات دی ہیں، کیا وہ ان کے اندر پائی جا رہی ہے؟ تو یہ چیز ہمیں پہلے دیکھنی ہوگی۔ اب قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، پرہیزگار، متقی، رائٹیس پرسن سے ہی ولی ہوتے ہیں، وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ اب ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے گارڈین، ولی کا معنی ہے مولا، گارڈین، اور ولی کا معنی ہے ہیلپر، مدد کرنے والا۔ اب سورہ المائدہ میں آ جائیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ اللہ ایک ہے، رسول بھی نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا یہاں پر، وہ بھی آخری نبی ایک ہے۔ آگے جو پہچان فرمائی کہ آمنو، جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی آگے خاص ان کی علامات رکھ دی ہیں۔ کون سے؟ آمن الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہوں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں، وہم راکعون، اور جھکنے والے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہونے والے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکنے والے ہوں، وہ یعنی اللہ کی بارگاہ سے گھمنڈ اور غرور نہیں کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں شریعت کے مطابق جھکنے والے ہوں۔ تو اب یہ ہیں اولیاء۔ ایمان والوں میں سے بھی ولی وہ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، اور دین کے سامنے جھکنے والے ہوں، اللہ اس کے رسول کی شریعت کے سامنے جھکنے والے ہوں، ولی وہ ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری پہچان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ وہ صرف متقین ہیں، ان اولیاء الا المتقون۔ اب یہ متقین پرہیزگار کون سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے بالکل سورۃ البقرہ کے شروع میں بتا دی ہے، ھدی للمتقین، کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے صرف متقین کو۔ اب یہ متقین کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ جو متقین ہیں، متقین میں سے ہی اولیاء ہوتے ہیں، جو تو اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء یہی ہیں، کون سے؟
युमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह को देखा नहीं ईमान है, फरिश्तों को देखा नहीं ईमान है क्योंकि मुस्तफ़ा ने बता दिया है। पिछले अंबिया को देखा नहीं ईमान है क्योंकि मुस्तफ़ा ने बता दिया है। किताबें पिछली देखी नहीं ईमान है। जन्नत दोज़ख को देखा नहीं ईमान है क्योंकि मुस्तफ़ा ने बता दिया है। मुस्तफ़ा के कहने पर हम सब मान रहे हैं। यही तो औलिया, यही तो मुत्तकीन की पहचान है कि अनसीन पर, गैब पर ईमान रखना। देखा नहीं, आखिरत को देखा नहीं, मानते हैं, तो यही ईमान है। मुस्तफ़ा ने बता दिया तो आसान अल्फाज में यह है कि मुस्तफ़ा ने जो बता दिया उसको मान लेना, यही ईमान की पहली पहचान है। और पहली शर्त यही है ईमान की, मुत्तकीन की, औलिया की। अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करने वाले हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं। अल्लाह ने इल्म दिया है, खर्च करते हैं। देखें, हुज़ूर शेखुल इस्लाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है तो वो लोगों में बांट रहे हैं। विज़डम दी है, अकल दी है, समझ दी है, तो लोगों को अच्छा मशवरा दो, उनको गाइडलाइन दो, उनको अच्छा मशवरा देकर उनकी रहनुमाई करो। अगर तुम्हें इल्म मिला है, इल्म बांटो, और जहानत मिली है, जहानत बांटो। अगर तुम्हें पैसा अल्लाह ने दिया है तो पैसा बांटो। यानी जो कुछ अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ हमने दिया, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया, वो उसमें से बांटते हैं, वो तकसीम करते हैं, खर्च करते हैं, कुछ अपने पास रखते नहीं हैं। ये है ईमान वाले, ये हैं मुत्तकीन, और ये हैं औलिया। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हमने आपकी तरफ नाज़िल किया है, जो कुछ आपकी तरफ नाज़िल हुआ है, वो उस पर भी ईमान रखते हैं। यानी अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ क्या नाज़िल फरमाया, वो कुरान है। और यहाँ पर यह भी नुक्ता है, अल्लाह डायरेक्ट भी फरमा सकता था कि वो कुरान पर ईमान रखते हैं, ये नहीं फरमाया बिमा उनज़िला इलैका, जो कुछ आपकी तरफ नाज़िल किया गया। यानी कुरान पर अमल भी करना है, कुरान पर ईमान भी रखना है। सिर्फ डायरेक्ट कुरान पर नहीं रखना, बल्कि मुस्तफ़ा से होकर, मुस्तफ़ा का कुरान मानकर, मुस्तफ़ा पर नाज़िल होने वाला कुरान मानकर इस पर ईमान रखना है। सिर्फ कुरान नहीं करना, कुरान भी मुस्तफ़ा की निस्बत के साथ मानना है। फिर फरमाया वमा उनज़िला वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ आपकी तरफ नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, कुरान पर, और जो कुछ आपसे पहले नाज़िल हुआ, निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, उनसे पहले जो नाज़िल हुआ पिछली किताबें, वो भी यहाँ सही हद तक हैं, उन पर ईमान रखना। यह है मुत्तकीन, यह है औलिया। वहुम बिल आखिरति हम यूक़िनून, और फिर क्या करते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीन, सिर्फ ईमान नहीं, यकीन, पक्का ईमान, वो आखिरत पर रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग हैं जो हकीकत में कामयाब होने वाले हैं। अब ये कुरान ने पहचान बताई, कुरान ने ये सारी पहचान बताई है कि ऐसे औलिया होते हैं, ऐसे वली होते हैं। यानी कि नमाज पढ़ता ही नहीं है, वो वली बन गया। ज़कात देता ही नहीं, वली बन गया। अल्लाह की बारगाह में खर्च करता ही नहीं, वली बन गया। कुरान पढ़ता ही नहीं, वली बन गया। कुरान आता ही नहीं, वली बन गया। कुरान को समझता ही नहीं, वली बन गया। आखिरत पर यकीन नहीं, वली। ये ऐसे वली नहीं होते, ऐसे औलिया नहीं होते। ऐसों से बचें। और फिर यहाँ पर एक ख़ास बात, हमने आजकल ये भी रूटीन बनाई है कि पीर का बेटा पीर, भाई वली का बेटा वली, भाई हमारे पीर साहब का साहबजादा है तो इसलिए हम उनके भी पाँव चूमते हैं, उनके भी हाथ चूमते हैं, उनको भी नजराने देते हैं। भाई ये बताएं कि एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर का बेटा बगैर पढ़े डॉक्टर उसी तरह बन गया? भाई बाप डॉक्टर था तो बेटा भी डॉक्टर बन गया। क्या कोई आलिम स्कॉलर, उसका बेटा, उसकी औलाद बगैर पढ़े बाप की तरह स्कॉलर बन सकती है? जवाब होगा नहीं। कोई इंजीनियर है तो उसका बेटा भी उसी तरह बगैर पढ़े इंजीनियर नहीं बन सकता? जवाब है नो। भाई कोई भी काम करने वाला है, कोई पायलट है, क्या उसकी औलाद भी उसी तरह पायलट बन गई?
भाई किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी भी शोबे में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता कि जहां पर बाप है और औलाद भी उसी तरह हो गई। भाई हाँ, उस नक्शे कदम पर चले, तालीम हासिल करे, तो फिर वहां तक पहुंच सकती है। तो ये हमने क्यों रट्टा लगा लिया है कि पीर का बेटा पीर। भाई अगर पीर का बेटा वो अमल करने वाला है, बाप के नक्शे कदम पर चलने वाला है, अगर वो ये तमाम पहचान उसके अंदर है, दीन पर अमल करने वाला है, तो फिर तो उसको पीर माने, फिर तो कहें कि हमारे पीर का बेटा पीर है। तो अगर वो कुत्ते लड़ाने वाला है, रिश्क कुत्ते की लड़ाई हो रही है जनाब, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या जनाब शिकार खेले जा रहे हैं, तो और फिर क्या क्या वो शाह साहब कर रहे हैं, तो फिर उनको भी हम इसी तरह पीर मान के बैठ जाएं? नहीं, ये दीन ने हमें नहीं बताया, दीन ने ऐसा नहीं कहा। आइए अब आते हैं हदीस की तरफ। ये मैंने कुरान यहां तक बयान किया है। अब हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलिया की पहचान क्या बताई है, औलिया की पहचान हदीस पाक में क्या क्या आई है, उसको भी हम देख लेते हैं। कुरान ने ये बता दिया, हदीस में क्या क्या है। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि तुम में से बेहतर कौन है, बेहतरीन कौन है तुम में से। तो सहाबा ने अर्ज किया, कालू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, बताइए, ज़रूर इरशाद फरमाइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, तुम सब में से बेहतरीन वो है जब उसको देखा जाए तो रब याद आ जाए। यानी वो इतना खूबसूरत चेहरा होगा, इबादत की वजह से, अल्लाह के नूर की वजह से, उनके आमाल ऐसे होंगे, उनका ईमान ऐसा होगा, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, जब भी उनको देखेंगे रब याद आ जाएगा। तो जिसको देखकर रब याद आए वही वली होता है। अब जरा इसी हदीस पे गौर करें। हाय हाय, और हमारे नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों और लड़कों के लिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ। हमने जो अपनी शक्लें बना रखी हैं इस वक्त, पता नहीं कौन कौन सी कटिंग आई हुई है, और क्या क्या जनाब इस वक्त टिकटॉक चल रहा है, और क्या क्या इस वक्त खराफात चल रही हैं। तो जब आपको, हमको कोई देखे तो क्या रब याद आएगा या शैतान याद आएगा? ये मैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए पैगाम दे रहा हूं कि जब आपको कोई देखे, आपकी इतनी ऐसी शक्ल सूरत और ऐसा लिबास आपने पहना हुआ है, और जब आपको कोई देखे तो आप किसी को दावत तौहीद दे रही हैं, दावत इस्लाम दे रही हैं, या दावत शैतान दे रही हैं। आपको कोई देखे तो उस वक्त शैतान जहन में आएगा या रब जहन में आएगा। तो यह है पहचान। वली को जब देखते हैं तो वो अल्लाह की याद आती है, शैतान की याद नहीं आती। मैं अपने नौजवान बच्चों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कटिंग ऐसी ऐसी बनाई जा रही है, और अपने हुलिये ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जब आपकी कोई ज़ियारत करता है तो रब याद नहीं आता, शैतान याद आता है। तो ये औलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन से ऐसा ताल्लुक न बनाएं, अपने कुरान और हदीस से ऐसा ताल्लुक न बनाएं, अपने दीन से ऐसा ताल्लुक न बनाएं कि तुम्हें कोई देखे तो शैतान याद आए। नहीं, तुम्हें देखे तो रब याद आए। तो ये है औलिया की पहचान, रब का याद आ जाना देख कर, ज़ियारत करके। तो ये औलिया की पहचान है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक। फिर नसाई शरीफ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि औलिया कौन होते हैं, वली की पहचान क्या है, किन को औलिया माने। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह सुब्हानहु व तआला। तो जब औलिया के बारे में पूछा तो जवाब यही मिला कि औलिया की पहचान ये है कि जब उनकी ज़ियारत की जाए अल्लाह की याद आ जाए। जब भी न औलिया को देखा जाए, औलिया को मिला जाए तो अल्लाह की याद आए, शैतान की याद ना आए। और आज के पीर, नाउज़ बिल्लाह, जो जाली पीर, अल्लाह उनसे हमें महफूज रखे, उनको देखें तो क्या ये जहन में आता है, उनकी शक्ल सूरत देखें,
ان کے چال چلن دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کی لباس دیکھ کر کیا ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ ہاں اللہ یاد آتا، پھر تو ولی ہیں۔ اگر کچھ اور یاد آتا ہے، شیطان یاد آتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ولی نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ نمائندہ ہے شیطان کا۔ اس سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے بچوں کو محفوظ کریں، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ ان سے محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں، چابی، وہ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تو کیسے کہ جب ان کو دیکھا جائے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کی یاد کی چابیاں ہوتی ہیں کہ جو ہی ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے اولیاء کی پہچان۔ اور اسی طرح ایک خاص بات آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے خاص پیغام آج کی اس گفتگو کا، کہ صحابہ نے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ابو یعلا میں، اور میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ المنہاج الصبی جو اردو میں بھی ہے، اور یہ میرے پاس انگلش میں موجود ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی انہوں نے جو لکھی، تو یہ المنہاج الصبی کا پہلا حصہ ہے، اس میں سے یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، اردو والی میں بھی موجود ہے اور یہ انگلش میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایو جلسائنا خیر، کون سی مجلس بہتر ہے، کون سی فرینڈشپ بہتر ہے، کیسی مجلس اور کیسی ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اور جو ہماری بیٹھک ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں نا، ہمارا کلچر ہے، بیٹھتے ہیں، حقے پی رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جناب لوڈو کھیل رہے ہیں، چائے خانے پہ بیٹھے ہیں، یہ ساری بیٹھتے ہیں نا، تو کون سی بیٹھک اچھی ہے، بہترین ہے، تو کون سی دوستی، بھئی اللہ رب العزت ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھے، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور ان کی لیڈرشپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، ہماری یوتھ لیگ ان کی لیڈرشپ کو اللہ سلامت رکھے، محترم مظہر محمود علوی صاحب، محترم چودھری عرفان یوسف صاحب وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان نسل الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں اور علم پھیلا رہے ہیں، شیخ الاسلام کا پیغام اگلی نسلوں تک، نوجوانوں تک پہنچا رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے مجلس، یہ ہے وہ ایک تعلق، یہ ایک فرینڈشپ، دوستی، بیٹھک۔ کون سی دوستی بہتر ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں نوٹ کر لو، یہ نوجوان نسل کے لیے میں خاص بات کر رہا ہوں، اپنی 3 چیزیں نوٹ کر لیں، جس جگہ پر یہ 3 چیزیں مل جائیں وہ بیٹھک بہتر ہے، وہ دوستی بہتر ہے، وہ مجلس بہتر ہے، اور وہ فرینڈشپ بہتر ہے، وہ کسی سے تعلق بہتر ہے، اور وہی اولیاء کی شان ہونی چاہیے۔ جس بندے کے پاس جائیں یہ 3 چیزیں مل جائیں تو وہ ولی ہے، وہ پیر ہے، وہ صاحبزادہ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ جس کی جگہ پر یہ چیزیں نہ ملیں، کچھ اور ملے، نہ وہ ولی ہے، نہ وہ پیر ہے، بلکہ اس نے اپنے آباء و اجداد جو اس کے آ رہے تھے اس راستے سے وہ ہٹ گیا ہے۔ تو اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ یاد کرنے والی 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں یاد کرنے والی ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا من ذکرک کم اللہ رؤیتہ، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، یہ پہلی پہچان ہے۔ ان کو دیکھنا، ان کی ملاقات، ان کو صرف دیکھنا اللہ کی یاد آ جائے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری فرمائی کہ ان کی گفتگو، ان کی ٹاکنگ، ان کی سپیچ، ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، وہ فضول بکنے والا نہ ہو، وہ ایسے طرح کے باتیں نہ کرنے والا ہو، بلکہ دین کی بات کرنے والا ہو، بلکہ اچھی سمجھداری والی بات کرنے والا ہو۔ ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک ولی کی پہچان ہے۔
وہ تمہاری اچھی صحبت کی پہچان ہے کہ یہ صحبت اچھی ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ یاد رکھنا ان تینوں کو، ان کو دیکھنا اللہ کی یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، اس میں تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ ان کے عمل، فرمایا وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، تو تیسری بات یہ ہے کہ ان کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے، ان کے اعمال وہ کیسے کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے کہ ان کو دیکھنا اللہ کی یاد آ جائے، ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور ان کا عمل، ان کے اعمال روزمرہ کی جو روٹین ہے اس سے تمہیں آخرت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے۔ تو یہ پہچان ہے اولیاء کی۔ یہ تین چیزیں یاد رکھنا، کسی سے دوستی لگانی ہے، کسی ولی سے تعلق رکھنا ہے تو یہ تین چیزیں ضرور دیکھنی ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور ان کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں تو وہ ولی ہے، ادروائز وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ جعلی ولی ہو سکتا ہے، جعلی پیر ہو سکتا ہے، دم درود والا۔ اللہ رب العزت ایسے دم درود سے بھی بھئی دم درود ہے دین کے اندر، لیکن اگر وہ بندہ بھی تو عامل ہو نا، وہ عامل قرآن و حدیث کا عمل کرنے والا ہو، دین کا عامل ہو، وہ عامل جو ہے وہ صرف یہ عملیات نہ کرنے والا ہو بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو، یہ عامل ہو۔ عامل کا معنی ہے عمل کرنے والا، تو وہ عامل وہ نہیں بلکہ شریعت کا عامل ہو۔ تو حضرات محترم، ایک خاص ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، یہ اولیاء کی پہچان۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنے اناؤنسمنٹ اور اعلان نہیں کرتے کہ میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، مجھے مانو، مجھے مانو، نہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور وہ تو اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، وہ اعلان نہیں کرتے کہ میں ولی ہوں، میں ولی ہوں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی جاتی ہے اللہ کے خاص بندوں کی، اور اللہ کے خاص بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، تو وہ تو چھپتے ہیں اور لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء۔ اور خاص بات کہ یہ کیسے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ایک واقعہ تاریخ کا آتا ہے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ منسوب ہے کہ انہوں نے اپنی جو رعیت تھی، جو مجلس کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملا دے۔ بھی بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی کہ وہ ایک الگ واقعہ، موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کیسے حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، کیا گفتگو ہوئی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا اولیاء کی پہچان، تو وہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عام میں سے بندہ ہے جو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دے۔ تو لوگوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں۔ اچھا جی، کیسے کرواؤ گے؟ تو اس بندے نے کہا کہ بھئی اس کام کے لیے 6 مہینے لگیں گے، آپ میرا وظیفہ مقرر کر دیں ماہانہ بیس پر، اور میں اس پر کام کرتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، اور 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، اس کا وظیفہ لگ گیا، اب وہ وظیفہ اپنا کھاتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ جب 6 مہینے گزرے تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے آپ نے بلایا کہ بھئی وہ ہمارا وعدہ تھا، وعدہ پورا ہونے کا ٹائم آ گیا، آئیں جی ملاقات کروائیں۔ وہ بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے کچھ اور ٹائم چاہیے، ایکسٹینشن چاہیے، 6 مہینے اور چاہیے۔ جی لے لو جی، وظیفہ بھی بڑھ گیا اور 6 مہینے لے لیے۔ جب سال مکمل ہوا پھر بلایا کہ آؤ جی ملاقات کا ٹائم اور وعدے کا ٹائم آ گیا، اب ملاقات کروائیں۔ وہ بندہ آیا، آ کر کہتا ہے کہ جی میں غریب بندہ ہوں، جی میں ملاقات نہیں کروا سکتا،
माजरत खा हूँ, भाई आपने फिर ये सारा ढकोसला क्यों किया, पूरा साल क्यों हमारा ज़ाया किया, ये गरीब बंदा हूँ, बस बच्चों की रोटी के लिए ये सब कुछ किया। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह उन्होंने फरमाया भी अगर बच्चों के लिए करना तो सीधी बात करता, मैं वैसे बच्चों को दे देता और तेरे लिए वैसे ही कुछ कर लेता, लेकिन तूने झूठ क्यों बोला, इसकी तुझे सज़ा होनी चाहिए। तो बहरहाल उस बंदे को बुलाया आपकी उस महफिल में, मजलिस में, कचहरी के अंदर बुलाया गया, वज़रा को बुलाया गया, आवाम को बुलाया गया कि आएँ जी, इस बंदे ने हमारे साथ झूठ और फरेब और धोखा किया है, इसकी सज़ा आज हम चुनेंगे और आपके मशवरे के साथ इसको सज़ा दी जाएगी, तो आप सारे लोग आ जाएं। तो सारे लोग इनवाइटेड थे, वो दावत पर आ गए और पूछा गया जी इसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। जी वज़रा आप भी बताएं और आवाम जो है आप भी बताएं। तो वज़रा में से एक बंदा कहता है कि इसको फांसी दी जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, इसको हैंग कर दिया, यानी इसको कत्ल कर दिया जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए, ये इसकी सज़ा होनी चाहिए। तो अवाम उन्नास में से जो लोग बैठे थे उनमें से एक बंदे की आवाज़ है, ये सही कहा आपने। देखा तो वो एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने ये आवाज़ दी कि ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, वो कहते हैं कि हाँ सही कहा। अच्छा, बहरहाल फैसला तो अभी नहीं होना था, अभी और लोगों से मशवरा लेना था। तो दूसरे वज़ीर ने कहा कि ऐसा करें कि इसको जिंदा को कुत्तों के सामने डाल दें, कुत्तों को डाल दें जिंदा को, और कुत्ते इसको नोच नोच के खाएंगे। ये दूसरे वज़ीर, पहले वज़ीर ने कहा कि इसका सर कलम कर दें, और दूसरे ने ये कहा कि कुत्तों के सामने इसको जिंदा डाल दें और वो खुद ही इसको नोच नोच के खाएं। तो फिर इसी तरह उस बुजुर्ग की आवाज़ आई, सही कहा आपने। अच्छा, बहरहाल तीसरे वज़ीर की बात आई, भाई आप क्या कहते हैं। तो जो वो वज़ीर थे वो कहते हैं कि अयाली जा, इसको माफ़ कर दें, इसको छोड़ दें, इसको माफ़ कर दें। तो वो जो बुजुर्ग जिन्होंने पहली 2 दफ़ा भी कहा था कि इन्होंने सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ आपने सही कहा। अब तवज्जो सारी उधर हो गई, हम 3 वज़रा के वहाँ से मशवरे आ गए, उनकी मशावरत आ गई, 3 तरीके आ गए। अब सुल्तान साहब उधर मुतवज्जे होते हैं कि बुजुर्गों आपने 3 दफ़ा हाँ हमें किया है, जवाब दिया है, और हाँ में हाँ मिलाई है, इसकी वजह क्या है। बहरहाल आप तो पहले बताएं ना, फिर आगे हम चलते हैं, इस कार्रवाई को आगे फिर चलाएंगे, पहले ये आप बताएं कि ये मामला क्या है। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि असल में मैं इनकी सज़ा का जो मशवरा हो रहा था कि ये होनी चाहिए, उस पे हाँ नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और चीज़ को देख रहा था, मैं किसी और चीज़ को देख रहा था, मेरी निगाह किसी और जगह पे थी, मैं उस पर हाँ कर रहा था। भाई वो क्या बात है, नहीं बताइए वो क्या बात है। पूछने पर उन्होंने बताया कि असल में जो पहला वज़ीर जिसने कहा कि इसको इसका सर कलम कर दिया जाए, मैं इसलिए उसमें मैंने सही कहा, सही का लफ्ज़ इसलिए कहा कि ये असल में जो वज़ीर है ये कैसे बना है, इसका जो बाप था, इसका जो ख़ानदान था वो कसाई था और ये भी कसाई था, बस वो कुर्बत की वजह से ये वज़ीर बन गया। तो उसने अपने ख़ानदान वाला काम ही किया है, अपने ख़ानदान वाला काम है काटना, बस काटना, ज़बह करना। तो बस मैंने तो वो पहचाना है कि इसके आबाओ अजदाद कैसे हैं। तो जो दूसरे ने कहा कि इसको कुत्तों के सामने डाल दें, तो असल में इसके जो आबाओ अजदाद ऊपर से और यहाँ तक इसके तक ये बादशाह के कुत्ते नहलाया करते थे और ये इनका काम ये था कुत्तों की खिदमत करना। तो इसलिए उसने कहा कि कुत्तों के सामने डाल दें। तो मैंने कहा कि हाँ ये ख़ानदानी वज़ीर नहीं है, बल्कि ऊपर से ये कुत्ते नहलाने वाले थे और अभी वज़ीर बन के बैठा है। तो मैंने तो वो बताया, मैंने उस पर हाँ की थी। अच्छा, ये तीसरा जिसने कहा है माफ़ कर दें, तो असल में इसमें भी मैंने हाँ इसलिए की थी कि ये एक सदात में से हैं, ये बंदा सैयद है और आप लोगों को पता नहीं ये अल्लाह का वली है, और इनके आबाओ अजदाद का काम है माफ़ कर देना, इनके आबाओ अजदाद का काम है दूसरों को सहूलियात देना, माफ़ कर देना। तो इसने भी आज इसलिए ये बात की है। अब वो जो तीसरा बंदा था
سید، اب یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایاز تھے، یعنی ایاز کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ بہرحال ایک واقعہ ایک سمجھنے کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے کہ خاندانی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال اگر نہ بھی ہو تو لیکن یہ کہ واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، تو سبق کے لیے یہ حکایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج تو نے میری ساری، جو تیسرا وزیر تھا جس نے معافی کی بات کی تھی، تو اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ سید ہیں۔ پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ چھپے ہوئے تھے، اللہ کے ولی تھے، چھپے ہوئے تھے، لیکن آج عوام کے سامنے یہ راز کھل گیا، یہ راز فاش ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے میرا راز یہ ساری عوام کو بتا دیا، پہلے اب تک نہیں پتا تھا، تو اب میں بھی تیرا راز کھولوں گا، اب تیرا راز میں بھی کھولوں گا۔ میں بھی نہیں رہ سکتا کہ تو کون ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے اور لوگوں کے اندر رہ کر لوگوں کو بتایا نہیں، لوگوں کے اندر رہ کر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ آج یہ بھی میں راز فاش کرتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ بہرحال وہ تیسرے وزیر سید صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ آج راز ان کا میں فاش کر رہا ہوں کہ اے سلطان، جس کی تلاش کے لیے تو کب سے سالوں سے انتظار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو وظیفے دے رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے ملاقات کرنی، کیسے ملاقات ہو، تو وہ جس کی ملاقات آپ چاہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام یہی ہیں۔ تو یہی حضرت خضر آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت محترم، میرے پیارے بہن بھائی اور نوجوان، یہ ہے پہچان کہ اللہ کے ولی ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن پہچاننا ہمارا کام ہے۔ وہ اپنے آپ کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے کہ میں ولی ہوں، میں پیر ہوں، یہ وہ جناب وہ خطابات اپنے ساتھ اور القابات نہیں لگاتے، بلکہ وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح ولی تک پہنچیں، صحیح پیر تک پہنچیں، صحیح فرینڈشپ تک پہنچیں اور صحیح اسکالر تک پہنچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام جاہل اور جعلی پیروں سے اور اولیاء سے اللہ رب العزت ہمیں، جعلی عاملین سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، اور ہمارے تمام نوجوان جو اس اسکالرز آف منہاج کو، اس ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔